آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے ختم رسول سید کل سرور ذی شان سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفان اور حاصل ایمان، تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. سب سے بڑی یہی تو فضیلت علی کی ہے، سب سے بڑی یہی تو فضیلت علی کی ہے. سیرت جو ہے نبی کی وہ سیرت علی کی ہے، سیرت جو ہے نبی کی وہ سیرت علی کی ہے. مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق، مولا ہمارے کس کے نہیں مقتدا لائق، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے. کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی، رسول ہاشمی سے ہے خرابت میرے مولا کی، امامت میرے مولا کی، ولایت میرے مولا کی. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ رمضان ابھی ابھی تو آیا تھا، ابھی ابھی ہم نے دیکھا کہ تیاریاں شروع ہوئی، کوششیں شروع ہوئی، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ جوش و خروش ہم نے محسوس کیا، وہ چاند رات کی بے چینی کو ہم نے محسوس کیا. چاند کا دکھنا نہ دکھنا، خبروں کا ملنا نہ ملنا، ہم نے بڑی کوشش کی، پھر معلوم ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا، اور 30 تاریخ کے بعد ماہ رمضان کی ابتدا ہوئی. لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا ہوئی تھی، اور آج ہم 20ویں روزے کے بعد 21ویں شب میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مہمان جو آیا تھا ہم سے جدا ہونے کو تیار ہے، اور رمضان جو ہمارے لیے برکتوں کی سوغات لایا تھا، وہ رحمتیں، وہ مغفرتیں رب کی عام ہو کر برس رہی تھی، نزول رب کی رحمتوں کا ہو رہا تھا، دکھ رہا ہے کہ ہم سے جدا ہونے والا ہے. اور بات غلط نہیں ہے، کہنے والے نے خوب کہا کہ ماہ رمضان تو ہر سال آتا ہے، آئندہ بھی آئے گا. ماہ رمضان تو آئندہ بھی آئے گا، لیکن یہ کس کو یقین ہے کہ ہم ہو کہ نہ ہو؟
ہماری موجودگی کا یقین ہم کو نہیں، یہ اس کی کرم کی بات تھی کہ ہمیں یہ موقع اللہ نے عنایت فرمایا تھا، اور خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ یقیناً اللہ کا کرم ان کو حاصل ہے، رب کی برکتیں ان کو حاصل ہے، حضور پاک کی دعائیں ان کو حاصل ہے، حضور پاک کی بشارتیں ان کو حاصل ہے، کہ جنہوں نے ماہ رمضان کا اہتمام کیا، جنہوں نے مصلیوں کے لیے یہاں پر انتظام کیا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے سجدوں میں لگائے رکھے، جنہوں نے قرآن کی قرات میں خوب وقت لگایا، جنہوں نے بندوں کو کھلایا پلایا، اللہ کے بندوں کی خدمت کی، خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ اور ہمارے لیے کچھ گناہ گاروں کے لیے رب نے یہ بھی انتظام کر لیا، رب ہم سے خوب واقف ہے، وہ ہمارا خالق ہے نا، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہماری نس نس سے رگ رگ سے ہر کیفیت سے وہ واقف ہے، ہمارے قلب کی ہر حرکت کو رب جانتا ہے بندے کچھ اچھے بھی ہیں، بندے کچھ گندے بھی ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کر کے رہتے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں تو ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی تیار ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ایک عشرے کے بعد جاگتے ہیں، رب جانتا ہے کچھ ایسے ہیں کہ آخر عشرے تک ابھی غفلت سے نہیں نکلتے۔ جو اہمیت، جو اہتمام، جو کوشش، جو انتظام ہونا چاہیے رمضان کی برکتوں کے حصول کے لیے، جو محنت ہونی چاہیے، وہ ہو نہیں پاتی۔ رب نے کہا کہ ہم تمہیں ابھی موقع دیتے ہیں، ابھی تمہارے لیے موقع باقی ہے۔ کیونکہ تم ہمارے حبیب کی امت ہو، دوسرے ہوتے تو رب کے جلال کے مستحق ہو جاتے، لیکن وہ رحمت للعالمین کی نسبت تم کو حاصل ہے، حضور پاک کی امت ہونے کی نسبت تم کو حاصل ہے، حضور پاک کا صدقہ تم کو حاصل ہے۔ ہم نے ہمارے حبیب سے دعا کی ہے، اے حبیب ہم آپ کی امت پر عذاب نہیں رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، انہیں ہر حال میں رحمتیں عطا فرمائیں گے، امت مرحومہ ہے۔ اس کا انتظام رب نے یوں کر دیا کہ آخر عشرے میں شب قدر کو چھپا دیا، شب قدر اللہ نے آخر عشرے میں رکھ دی، کہ اگر پہلے کچھ انتظام و اہتمام میں کمی رہ جائے تو آخر میں اس کو کور اپ کر لیا جائے، اور پھر آخر عشرے کی تاخیراتوں کا تعین ہوا، اس کے اندر بھی اشارات کو حضور پاک نے بیان کر دیا۔ کیسی رحمت ہے، فرما دیتے 10 راتیں کرنا تو کر لیتے، کرنے والے 10 راتیں کرتے، لیکن حضور پاک جانتے ہیں کچھ کمزور بھی ہے، کچھ نادان بھی ہے، کچھ صاحب غفلت بھی ہے، ان کے لیے اشارے دے دیے، فرمایا 10 نہیں، تاخراتیں رکھ، اس میں اہتمام کرنا۔ اب تاخراتوں میں پھر کون سی؟ غلاموں میں ایسے غلام بھی ہے کہ رحمتوں کا جب نزول ہو رہا ہے تو کثرت ہی کثرت چاہتے ہیں، عرض کر دیا یا رسول اللہ طاق 5 ہے، اس میں کچھ اشارے دے دیجیے، اس میں کچھ باتیں سمجھا دیجیے کہ تاکہ ہم کو اور شب قدر سے قربت حاصل ہو جائے۔ حضور پاک نے کہا کہ میں تمہیں ظاہر علامات کے ساتھ کرتا ہوں، اور جو مجھ کو سمجھتے ہیں، میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ ان علامات و اشارات کو بھی سمجھ جائیں گے۔ اور حضور پاک نے علامات بھی بتائے، اشارات بھی بتائے، شب قدر کے لیے اترنے والی سورہ قدر کو سنا کر بھی سمجھا دیا، اور حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کر کر ہمیں بتا دیا کہ ہر رات قیمتی ہے، لیکن زیادہ قیمتی رات 27 کی ہے۔ برادران عزیز، 27ویں شب کی اہمیت، اہتمام زیادہ کرو۔ اس طور پر شب قدر کو قریب سے قریب کر کر ہمیں رب نے عطا فرمایا۔ تو آج تک جو غفلت میں تھے، آج ان کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ جو راتیں اللہ کے در سے دور گزر رہی تھی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو حاضر ہیں، اور اگر جو دور ہیں انہیں چاہیے کہ قریب ہو جائے۔ جو اب تک غفلت میں تھے رب کو منا لے، معلوم نہیں ہے کہ پھر وہ موقع ملے گا نہ ملے گا۔ رمضان مل جائے تو صحت ہوگی یا نہیں ہوگی، وقت ہوگا یا نہ ہوگا،
طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہونے والی ہے، تو جو وقت ہم کو مل رہا ہے اس کی قدر کیجیے، جتنا ہو سکے رب کو منائیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ اور آج حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، کیفیات ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور آپ کو ہم کو اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں رب کی نسبت حاصل ہے، حضور پاک کی عقیدت و محبت حاصل ہے۔ وہ نسبت رسول کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیجئے اور رب کے در پر اپنے آپ کو پیش کر لیجئے۔ وہ ارحم الراحمین اگر نگاہ رحمت فرما دے تو پھر ہر ایک معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ برادران عزیز، تو یہ بڑے قیمتی لمحات شروع ہو چکے ہیں، تلاش شب قدر بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے ہمیں سلیقہ زندگی سکھایا ہے، ان کا بھی کردار ہمارے سامنے ہے، ان کی حیات بابرکت ہمارے سامنے ہے، اور یقیناً یہ ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے محبوبوں کے بارے میں پڑھیں، سنیں اور سنائیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں سلیقہ زندگی سکھایا ہے، سلیقہ عبادت سکھایا ہے، سلیقہ مغفرت سکھایا ہے، سلیقہ دعا سکھایا ہے۔ ہماری اپنے اعمال میں کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن جب ہم نیک بندوں کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً کامیابی پاتے ہیں۔ اس لیے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جب تم اللہ سے استقامت صراط المستقیم کی دعا مانگو تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ ہمارے انعام یافتہ بندے جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے گزار دی ہے، جنہوں نے اپنا سارا وقت ہمارے لیے گزار دیا ہے، جنہوں نے سارا ہر ایک لمحہ رب کی رضا میں رب کے لیے کوشش کرتے ہوئے گزارا ہے، جب ان کی زندگیوں کو دیکھو گے تو سلیقہ زندگی، سلیقہ عبادت، سلیقہ جذبات حاصل ہوگا۔ برادران عزیز، تو آج ہم ویسے ہی ایک ذات گرامی کے لیے حاضر ہوئے، کیونکہ انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں علماء اور مشائخ اکرام تشریف لانے والے ہیں۔ جیسے عنوانات کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ویسے ہی الگ الگ عنوانات پر آپ کے سامنے خطابات بھی ہونے والے ہیں۔ تو میں اپنا عنوان عرض کرتا ہوا بات کو ختم کروں کہ میرا عنوان مولا کائنات کی ذات ہے، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، حیدر کرار۔ آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے مشعل راہ، سرمایہ حیات ہے۔ ہماری زندگی کے ہر گوشے میں آپ کے ذریعے ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی، روشنی حاصل ہوگی۔ جس زاویے سے ہم دیکھیں، جس جہت سے ہم دیکھیں، جس طرف سے ہم دیکھیں، ہمیں مولا کائنات کی ذات گرامی ہماری رہنما، ہماری قائد اور ہمارے سردار کی حیثیت سے نظر آئے گی۔ برادران عزیز، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ حضور پاک سے خطاب ہے اور اللہ فرما رہا ہے یقیناً اے حبیب آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، لوگوں کو ڈر سنانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے لوگوں کو بچانے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں ایک ہادی ہوتا ہے، ایک منذر ہوتا ہے اور ایک ہادی ہوتا ہے۔ برادران عزیز، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام کے درمیان حضور پاک تشریف رکھ کر فرماتے ہیں انا المنذر،
رب نے قرآن میں فرمایا انما انت منذر، اے حبیب آپ ڈرانے والے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں انا المنذر، میں تمہیں سمجھانے والا ہوں، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں دوزخ کے عذاب سے دور کرنے والا ہوں، میں تمہیں رب کی ناراضگی کے اسباب بتا کر اس سے بچانے والا ہوں، اور جان لو۔ آگے فرمایا مولا علی مشکل کشا حضور کی بارگاہ میں بازو تشریف حاضر تھے، مولا علی کے کاندھے پر ہاتھ دست کرم رکھا، حضور پاک نے فرمایا هو الہادی، یہ ہے تمہارا ہادی، ہدایت اس سے حاصل ہوگی، میرے بعد لوگوں کو ہدایت ملے گی تو علی سے ملے گی۔ رب نے کہا ہے نا کہ قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، قوم کے لیے ایک راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، قوم کا ایک سردار ہوتا ہے، تو جان لو میرے بعد وہ ہادی، وہ رہنما، وہ سردار علی ہے۔ برادران عزیز، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ سرچشمے ہدایت و رہنمائی ہے، اور حضور پاک نے اس حدیث پاک میں ہمیں واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تمہیں ہدایت چاہیے، تمہیں رہنمائی چاہیے، اور اگر تمہیں قرآن کی تفسیر پڑھنی ہو اور اس کے عملی نمونے کو دیکھنا ہو تو علی کی زندگی کو دیکھو، تمہیں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اگر حدیث پاک کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، احادیث کریمہ تم پڑھ رہے ہو لیکن کھل نہیں رہا ہے، واضح نہیں ہو رہا ہے کہ اس حدیث پاک پر عمل کیسے کیا جائے، اس حدیث پاک کے اندر کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کے اندر کچھ چھپے ہوئے راز ہے، وہ کیسے ظاہر ہو، اگر سمجھ نہیں آتا تو میرے علی کو دیکھ لینا، اور جیسے علی نے اس حدیث پر عمل کیا ہے ویسے تم بھی کرو، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے علی کو تمہارے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کی وضاحت ہمیں بارہا حدیث کریمہ میں ہوتی ہے۔ کیا وہ حدیث پاک ہمارے سامنے نہیں؟ سنن ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابها، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حکمت اب میرے پاس سے حاصل ہوگی اور تم کو ملے گی تو علی کے ذریعے سے ملے گی۔ اسی مزاج کی حدیث پاک حضور پاک نے فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ومن یرید المدینۃ فلیأتی بالباب، اب جو کوئی اس شہر مدینہ میں، اس شہر علم میں آنا چاہتا ہے اسی دروازے سے آنا ہوگا۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں علم ملے گا اور میرے علم سے تمہیں مستفیض ہونا ہوگا۔ اگر تمہیں احادیث کو سمجھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا تو تمہیں باب علم سے آنا ہوگا۔ باب مدینۃ العلم علی ہے۔ برادران عزیز، حضور پاک نے فرمایا کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کے فضائل قرآن مجید میں بھی ہے، مولا علی مشکل کشا کے فضائل احادیث کریمہ میں بھی ہے، مولا علی مشکل کشا کے فضائل صحابہ اکرام کے اقوال میں بھی ہے، مولا علی مشکل کشا کے کثیر فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ حضور کے چاچا زاد بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے ہیں، حضور پاک کے چچیرے بھائی ہیں، حضور پاک کے بہت چہیتے صحابی ہیں، اور آپ کو حبر الامت کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، کہ آپ سارے مفسرین کے سردار مانے جاتے ہیں۔ جتنے تفسیریں ہو رہی ہیں اور جتنی تفسیریں ہوں گی، جتنے مفسرین پیدا ہوئے ہیں اور جتنے مفسرین پیدا ہوں گے، ان سب کے سردار حضرت ابن عباس مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک نے آپ کے شرح صدر کے لیے دعا فرمائی تھی، آپ کے علم کے لیے دعا فرمائی تھی، اور آپ سے پوچھا گیا کہ ابن عباس، قرآن مجید میں اللہ نے مولا علی مشکل کشا کے لیے کچھ آیات نازل فرمائی ہے کیا؟ اب رئیس المفسرین ہے، سارے
मुफस्सिरीन के सरदार हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से पूछा गया कि इब्न अब्बास बताइए, क्या अल्लाह ने हजरत मौला अली के लिए कुछ अहादीस या कुछ आयात करीमा नाजिल फरमाई है जिसमें आपकी फजीलत का बयान हो? तो हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया, मेरी निगाहों में 300 आयात है जिसमें अल्लाह ने मौला अली का जिक्र किया और उनकी तारीफ की। 300 आयात। और आप एक और रिवायत में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहां जहां कुरान में आया है जान लो कि वो ईमान वालों के सरदार अली है। कौन फरमा रहे हैं? हजरत इब्न अब्बास फरमा रहे हैं। इसी तरह हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु, हम जानते हैं कि हमारे जो फ़िक़्ह के 4 इमाम हैं, हम जिनके तहक़ीक़ को, इनके रास्ते को मानते हैं, अहले सुन्नत वल जमात जिनकी तहक़ीक़ पर चलते हैं, वो 4 इमामों से कोई एक है। या तो हम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु की तहक़ीक़ पर चलते हैं, या इमाम शाफ़िई रज़ी अल्लाह अन्हु की तहक़ीक़ पर चलते हैं, या इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की तहक़ीक़ पर चलते हैं, या इमाम अहमद बिन हम्बल की तहक़ीक़। इन चारों में से किसी एक की तहक़ीक़ को हम मानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन्हें शोहरत दी है और इनकी जो तहक़ीक़ात हैं, इनके जो उसूल हैं, वो सारे के सारे जमा हैं। और एक बात यहाँ अर्ज कर दूं कि जब ये 4 इमामों की बात आती है तो लोगों के जहनों में बात आती है कि भाई हमें इमामों की क्या जरूरत है, हम तो हुजूर पाक की सुन्नत पे चलने वाले हैं। ये आज नजरिया पेश हो रहा है कि ना हम हनफी है, ना हम शाफई है, ना हम मालिकी है, ना हम हम्बली है, हम मुहम्मदी है। ये बात पेश की जा रही है, लोगों के जहनों में ये बात डाली जा रही है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो दावा हो रहा है इसकी दलील पेश नहीं हो सकती। आप डायरेक्ट बराह रास्त हुजूर पाक के अखबार से अख्ज़ करने की सलाहियत नहीं रखते। आप गौर कर देख लीजिए, ज्यादा नहीं, अगर आप कुतुब अहादीस का शुमार करने लगे ना तो आपको 100 में नहीं हजारों में मिलेंगे। कुतुब अहादीस अगर जमा करें तो हजारों में है, और हर हदीस की किताब में हुजूर पाक के फरामीन अखबाल जमा किए हुए हैं। अगर जैसे लोगों का ख्याल हो गया कि भाई सबको छोड़ो, सिहा सित्ता को ले लो, 6 किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, 6 किताबों को ले लिया जाए। तो कुछ ने कहा कि नहीं 6 नहीं और कम कर दो। सही है 2 किताबें, बुखारी और मुस्लिम। अब और लोगों को मेहनत नहीं होने लगी तो कहा कि और कम कर दो, सिर्फ बुखारी, असहुल कुतुब बाला किताबिल्लाह, सहीहुल बुखारी। सिर्फ अगर बुखारी शरीफ को भी हम ले लेते हैं और इमाम बुखारी की जमा करदा इस किताब को पढ़ते हैं तो हमको मालूम होगा कि सही बुखारी में जो अहादीस हमारे सामने मौजूद है उन्हीं में कई मर्तबा तजाद हो जाता है। सही बुखारी में कुछ ऐसे अहादीस मौजूद हैं कि जहां जिन पर आज कहीं पर भी किसी के पास भी अमल है ही नहीं, वो अमल कर ही नहीं रहे हैं। सही बुखारी के अंदर ये बताया ही नहीं गया है कि हाथ कहां बांधे। सही बुखारी के अंदर रुकू के तरीके में हाथ कहां रखने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही बुखारी के अंदर आप पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि कई ऐसे अहादीस हैं जो दावा कर रहे हैं बुखारी पर अमल करने का, वो भी उस हदीस पर अमल नहीं करते। बिरादरान अजीज, अब सवाल ये है कि बराह रास्त हम एक हदीस की किताब पर भी अमल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें हमसे छूट रही हैं, और जब आप उनसे पूछें कि भाई ये हदीस पर अमल क्यों नहीं, इसके मुकाबिल में दूसरी तहकीक मौजूद है,
تیسری تحقیق موجود ہے، دوسری حدیث موجود ہے، چوتھی حدیث موجود ہے، ارے وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دو احادیث حضور پاک ہی کے فرمان ہے، جب آپس میں معارض ہو جائے، آپس میں مد مقابل آ کر کھڑے ہو جائے، کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے ہاتھ سینے پر باندھنا ہے، تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ کو کسی نہ کسی کے پاس حاضر ہونا ہوگا۔ اب کوئی کہے کیوں کسی کے پاس جائیں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کو معلوم نہیں تو پھر ذکر والوں سے، علم والوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ برادران عزیز، تو کہنے والے بھی جتنے ہیں، یہ دعوے دار جتنے ہیں کہ ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، وہ ہزاروں کے پاس جاتے ہیں، دسوں کے پاس جا کر کسی سے ایک مسئلہ لیتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسوں سے جوڑا ہے جو امام الائمہ ہیں، کہ جن کے شاگرد بھی امام ہیں، جنہوں نے محدثین کو بھی پڑھایا ہے، فقہاء کو بھی پڑھایا ہے، مفسرین کو بھی پڑھایا ہے، حکماء کو بھی پڑھایا ہے، اتنے اکابر گزرے ہیں، سب ان کے تلامذہ میں ہے۔ چاہے وہ امام اعظم کو دیکھ لیجئے، امام شافعی کو دیکھ لیجئے، امام مالک کو دیکھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجئے، جن کو لاکھوں احادیث زبانی یاد تھی، محدثین جن کی بارگاہ میں بیٹھ کر شرف تلمذ حاصل کرتے تھے، اور امام بخاری جن کے پوترے استاد ہیں، جن کے شاگرد ہیں، جن کے پاس انہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے، وہ ذات امام احمد بن حنبل کی ذات ہے۔ برادران عزیز، تو اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذخیرہ حدیث میں آپ کے پاس 10 لاکھ روایات ملتی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اتنے بڑے محدث کہ آج تک اتنی بڑی حدیث کی کتاب کسی اور نے نہیں لکھی۔ مسند امام احمد بن حنبل سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث پر اتنا عبور رکھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، بتائیے آپ نے حضرت مولا علی کے بارے میں کچھ احادیث پڑھی ہے کیا؟ کچھ حدیثیں آپ کے علم سے، آپ کی نگاہ سے گزری ہے کیا؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جتنی احادیث حضرت مولا علی کے شان میں آئی ہے کسی اور کی شان میں نہیں آئی۔ سب سے زیادہ حدیثیں کسی صحابی کے شان میں آئی ہے تو وہ مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں۔ برادران عزیز، تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہم جس ذات گرامی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اللہ کے بھی محبوب ہے اور رسول پاک کے بھی محبوب ہے۔ ان کے لیے اللہ نے بھی اپنی کلام مجید میں آیات کو نازل کیا، ان کے لیے حضور پاک نے اپنے فرامین سے ہمیں ظاہر کر کے بتایا کہ علی کو سمجھو کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث مناقب مولا علی کے اندر، مولا علی مشکل کشا کے مناقب میں پہلی حدیث جو امام بخاری لے کر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ علی انت منی و انا منکا، حضور پاک فرماتے ہیں علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جیسے میں نے شعر میں عرض کیا نا کہ سیرت جو ہے علی کی وہ سیرت نبی کی ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تمہاری سارے کمالات مجھ سے ہے اور سارے میرے ظہور تم سے ہے۔ میں جو کام شروع کیا ہوں اس کا اختتام تم کرنے والے ہو، اس کو بلندی تک پہنچانے والے تم ہو، اسلام کی خوب خدمت کرنے والے تم ہو۔ برادران عزیز، تو آج مولا علی مشکل کشا کے فضائل میں کیونکہ جو کثیر ہے ہم نے سنا ہے کہ بہت زیادہ ہے، جس کو ہم جمع کرنا یا پھر ایک دن ایک نشست میں بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، تو میں ایک روایت بلکہ 2 روایات لے کر آیا ہوں۔
میں سمجھتا ہوں کہ وقت شاید ایک روایت مکمل کرنے کا ہوگا، اگر ایک ہو گئی تو الحمدللہ، اگر تیزی سے ہو جائے تو 2 پورے کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں 2 روایتیں صرف لکھ کر لے کر آیا ہوں تاکہ میں آپ کو سناؤں، اور اس سے کیا ہو کہ لوگوں تک بات مسلمہ پہنچ جائے، کہ میں کچھ کہوں کچھ اور لوگ سمجھے، ویسا نہ ہو، بلکہ مکمل روایت عبارت کے ساتھ اگر پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے بھی فائدہ بخش ہو جائے گی۔ تو اسی لیے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی روایت فرماتے ہیں۔ راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ برادران عزیز، آپ روایت فرماتے ہیں، یہ آپ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ لوگ حاضر ہوئے، کچھ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ صحابہ کرام کے اور تابعین اعظام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو وہ ایک جماعت نے آپ سے تنہائی میں یعنی پرسنل بات کرنے کے لیے معروضہ کیا۔ تو جس محفل میں آپ بیٹھے تھے، آداب محفل ہے وہ بھی سکھا رہے ہیں کہ محفل والوں سے آپ نے پوچھا کہ میں جا کر آؤں یا ان کو یہاں بلا لوں؟ تو محفل والوں نے کہا کہ نہیں، آپ جا کر مل کر آئیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے اور جا کر ان سے ملاقات کی، کچھ دیر گفتگو رہی، بات چیت رہی، اس کے بعد آپ کے چہرے کے آثار تھوڑے سے ناراضگی کے نظر آئے۔ آپ واپس اپنی محفل میں تشریف لائے تو بڑے ناراض نظر ہوئے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا بات ہے کہ آپ کی ان کے گفتگو کے بعد آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، قال وقعوا فی رجل له عشر، وہ ایسے ذات گرامی اور ایسے نفس قدسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسی شخصیت کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ان کے لیے ایسے 10 فضائل ہیں کہ میں ان کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ میں اس شخصیت کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بات سن نہیں سکتا، کیونکہ میری نگاہوں میں میرے سامنے ان کے 10 ایسے فضائل ہیں، ایسے کمالات ہیں کہ جس کو اگر بیان کروں تو لوگوں کو شاید سمجھ میں آئے کہ ذات گرامی کیا ہے۔ اب محفل والے بھی بڑے خوب تھے، انہوں نے عرض کیا، اگر مناسب ہو تو ہمیں سنا دیجیے، وہ 10 فضائل کیا ہے، وہ ذات گرامی کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ ذات گرامی مولا علی کی ذات ہے، وہ ذات مولا علی کی ہے، کہ جس کے خلاف انہوں نے بات کی وہ ذات مولا علی کی ہے، اور جس کے خلاف سن کر مجھے تکلیف ہوئی وہ ذات مولا علی کی ہے۔ صحابہ اکرام کی سنت کیا ہے کہ اگر کوئی مولا علی مشکل کشا کے خلاف بات کرے انہیں ناراضگی ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، انہیں پسند نہیں کہ کوئی مولا علی کے خلاف بات کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا تھا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے صرف اور صرف مؤمن ہی محبت کرتے ہیں اور منافق تم سے بغض رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ برادران عزیز، اب 10 وہ کیا فضیلتیں ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مولا علی مشکل کشا کی سنا رہے ہیں۔ پہلی فضیلت آپ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے، لَأُبْعَثَنَّ رَجُلًا لَا يُخْزِيهِ اللَّهُ أَبَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے مولا علی مشکل کشا کے لیے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ یقیناً میں ایسے شخص کو بھیجوں گا، میں ایسے شخص کو بھیجوں گا کہ اللہ کبھی ان کو مایوس نہیں کرتا، جہاں کہیں وہ جاتے ہیں اللہ کی مدد شامل ہاتھ ہوتی ہے،
جہاں کھڑے ہوتے ہیں حق وہی ہوتا ہے، جہاں آگے بڑھتے ہیں فتح ان کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اللہ کبھی ان کو خالی کرتا ہی نہیں، کبھی ان کو مایوس کرتا ہی نہیں، اور اس ذات کی، اس شخص کی خوبی یہ ہے یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے۔ برادران عزیز، اگر اس حدیث کے شان ورود کو سنیں تو بات واضح ہوگی۔ بڑی مشہور یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں اس کا ذکر ملتا ہے، صحیحین میں اس کا ذکر ہے، اور اکثر محدثین نے کہیں نہ کہیں مغازی کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ کتاب المغازی کے اندر ہر حدیث کی کتاب میں الفاظ کے الگ الگ انداز کے ساتھ آپ کو یہ حدیث ضرور ملے گی۔ یہ غزوہ خیبر کی حدیث ہے۔ غزوہ خیبر ہم نے بارہا سنا ہے، ایسا معرکہ، حق و باطل کا ایسا ایک انداز کہ یہودی خیبر کو اپنا ایسا قلعہ سمجھتے تھے جو لا فتح ہے نا، جس کو کبھی کوئی فتح نہیں کر سکتا، جس پر کبھی ہار نہیں آ سکتی، کیونکہ اس انداز میں وہ قلعہ بنا ہوا تھا کہ یہودی سمجھتے کہ بھائی اس کو تو کوئی فتح نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب مقابلہ ہوا، ہم جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، دوسرا لشکر بھیجا، لیکن قلعہ فتح ہو نہیں پا رہا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ان کے جنگجو بڑے سخت قسم کے تھے جو خیبر کے اطراف میں اور خیبر کے حفاظت میں لگے ہوئے تھے، دوسرا جو جس انداز میں قلعہ خیبر بنا ہوا تھا وہ بھی بڑا مشکل تھا۔ جیسے آج ہم قلعہ گولکنڈہ میں ہیں تو اس قلعے کی بھی خوبی یہی بتائی جاتی ہے کہ اس قلعے کو بھی آسانی سے کسی نے فتح کرنا آسانی سے نہیں ہوا، اس پر فتح بڑی مشکل سے حاصل ہوتی تھی کیونکہ اس کی بنوٹ ویسی ہے۔ ویسے ہی معاملہ قلعہ خیبر کا بھی تھا کہ آسانی سے اس پر فتح ممکن نہیں تھی، اور اس پر ان کو بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ حملہ ہوا، دوسری مرتبہ حملہ ہوا، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ جب تیسری بار آئی تو حضور پاک نے یہ روایات فرمائی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ قلعہ خیبر کا جو معاملہ ہے، ایک لشکر گیا، فتح نہ ہونے پائی، دوسرا لشکر گیا، فتح نہ ہوئی، اب تیسرے لشکر کو بھیجنے کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں پر لفظ پڑھا لا یخزیہ اللہ، کہ اللہ اس بندے کو کبھی خالی ہاتھ کرتا ہی نہیں، جہاں جاتا ہے فتح حاصل ہی حاصل ہے۔ اب یہ فضیلت صحابہ کرام نے سنی، اس میں غور کریں تو فتح و نصرت کی بشارت بھی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی دلیل بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم کا وہ معاملہ بھی اس میں شامل حال ہے۔ ہر فضیلت، ہر کامیابی الحضور پاک نے بیان کر دی،
ہر صحابی رسول کے دل میں یہ خیال، یہ خواہش ہے یہ فضیلت ہم کو مل جائے، یہ فضیلت ہم کو مل جائے۔ دوسری طرف یہ خیال و تجسس بھی ہے کہ کس کو ملے گی، کس کو حاصل ہوگی، وہ خوش نصیب کون ہوں گے۔ دوسرا دن ہوا، حضرت ابن عباس یہاں پر اس روایت میں بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی وہ حدیث میں بھی وہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں کہ جب صبح ہوئی حضور پاک تشریف لائے تو حضور پاک نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ برادران عزیز، جب حضور پاک نے مولا علی مشکل کشا کے بارے میں پوچھا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں، الفاظ ہے وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا یہ کوئی وقت ہے آرام کرنے کا؟ کیا انداز ہے سرکار کا بھی، یہ کوئی وقت ہے آرام کرنے کا؟ علی اور آرام کریں اس وقت میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ علی کے آنکھوں میں آشوب آ چکے ہیں، ان کے آنکھوں میں آشوب ہے، آنکھوں میں بڑا درد ہے، اس لیے وہ خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے کہا کہ علی کو بلاؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ اب حضور پاک کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ حضور پاک نے پوچھا علی کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ مولا علی مشکل کشا نے عرض کیا یا رسول اللہ آشوب چشم ہے، بڑی سخت تکلیف ہے، اور اس تکلیف کے باعث میں آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا ہوں۔ حضور پاک نے آپ کو اپنے قریب بلایا اور اپنا لعاب دہن نکالا اور مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ مولا علی سے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، روشنی اور بڑھ گئی، تکلیف ساری ختم ہو گئی، اور جو کچھ کمی تھی آپ کے لعاب دہن نے اسے ختم کر دیا، اب نگاہوں میں چمک روشنی اور زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لواح جو تھا نا، جنگ کا جھنڈا جو تھا نا، وہ علم، اس کو پہلے 3 مرتبہ لہرایا، اس طریقے سے لہرایا۔ 3 مرتبہ لہرانے کے بعد مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور فرمایا علی اللہ نے فتح تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے۔ مولا علی مشکل کشا جھنڈا لے کر خیبر کے قلعے کی طرف چلے۔ برادران عزیز، ہم نے اس بات کو بارہا سنا ہے، خیبر کے جھنڈے کی طرف چلے، خیبر کی طرف چلے، قلعے کی طرف چلے، جھنڈا ہاتھ میں ہے، لواح حضور پاک کا دیا ہوا علم لے کر خیبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر خیبر والوں نے بھی کہا کہ علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، اور مرحب ان کا بہت بڑا ایک سپہ سالار تھا، بہت بڑا جنرل تھا، بہت بڑا پہلوان تھا، اس کے اپنے کچھ بھائی تھے اور وہ تیاری میں لگا ہوا تھا۔ جب سنا کہ علی آ رہے ہیں اس نے بھی کہا آنے تو ہم تیار ہیں۔ مولا علی مشکل کشا خیبر کے قلعے کے پاس پہنچے اور وہاں پر جھنڈے کو نصب کر دیا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو آگے بھیجا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ترتیب ہوتی ہے جنگ کی تو ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک پیچھے اس کے پیچھے جو لشکر ہے وہ لشکر چلتا ہے۔ اب مقدمہ آگے بڑھا اور جا کر پہلے مقابلہ کیا، لیکن مقابلے کا کوئی حل نہ ہوا، صحابہ کرام شہید ہو گئے، میمنے سے کچھ آگے بڑھے، میسرے سے کچھ آگے بڑھے، لیکن فتح نہ ہو پا رہی تھی، مقابلہ نہ ہو پا رہا تھا۔ کچھ صحابہ کرام کو وہاں پر شہادت عمل میں آ گئی۔ مولا علی نے اس کیفیت کو دیکھا تو کہا کہ رک جاؤ میں جاتا ہوں۔ اب مولا علی مشکل کشا ذوالفقار حیدری لہراتے ہوئے اب اس قلعے خیبر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ مرحب کا ایک بھائی تھا، وہ مقابلے کو آیا، مولا علی مشکل کشا کے مقابلے کو آیا، ایک دوسرے پر وار خالی ہوئے۔ اس کے بعد ذوالفقار حیدری ایسی چلی کہ وہ فی النار والسقر ہوا۔ مرحب اس بات کو سنا کہ بھائی چلا گیا، للکارتا ہوا، چنگھارتا ہوا، وہ اب میدان میں آیا۔ اب مرحب ایک نام تھا، برانڈ تھا، جس کو سن کر لوگ ڈر جاتے، 1000 کے لشکر پر بھاری، جس کی یہ صفت تھی، لوگ کہتے کہ بھئی 1000 کے لشکر پر مرحب بھاری پڑتا تھا۔ اور انداز کیسا کہ لوہے میں سنا ہوا، 2 توق، 2 امامے بانا ہوا، اپنے اوپر
لوہے کا ایک ایسا جال بچھایا ہوا، ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، اور رجز پڑتا ہوا، اشعار پڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا طریقہ تھا کہ جب میدان میں آتا تو اپنے بارے میں اشعار پڑھتا کہ میں وہ مرحب ہوں کہ جس کو سن کر، جس کا نام سن کر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لشکر جس کا نام سن کر بھاگ جائے میں وہ مرحب ہوں۔ اور وہ اشعار پڑھتا ہوا جب میدان میں آیا تو مولا علی مشکل کشا نے بھی اشعار پڑھے، تم مجھے نہیں جانتے، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، اور میں پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا ہوں، میرا لقب کرار ہے، میں پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہوں، وہ شیر ہوں جو اپنے شکار کو پھاڑ دیتا ہوں۔ برادران عزیز، مولا علی مشکل کشا اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، مرحب ادھر سے آگے بڑھ رہا ہے، مقابلہ ہوا، ایک وار مرحب نے کیا، مولا علی نے اس وار کو روکا، مولا علی نے وار کیا، مرحب نے آپ کے وار کو روکا، ایک دو وار جب آپس میں ہوئے، اس کے بعد ذوالفقار حیدری ایسی چلی کہ مرحب کے سر پر پڑی، توق کٹا، امامہ کٹا، اندر پتھر رکھے ہوئے تھے، پتھر بھی کٹ کر مرحب کا سر کٹتا ہوا مولا علی کی تلوار اس کے حلق تک پہنچ گئی۔ برادران عزیز، ادھر مرحب گرا، یہودیوں کے ہاتھ پیر پھول گئے، کانپنے لگے کہ مرحب اس تلوار سے کٹا ہو، اب کون سی تلوار اس تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا، تنہا تنہا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب گھیر کر پتھراؤ کرو، گھیر کر پتھر مارنے لگے، تیر مارنے لگے، ادھر سے ادھر سے مقابلہ نہیں، اب پتھراؤ ہو رہا ہے، تیر برس رہے ہیں، مولا علی ہاتھ سے ڈھال سے روکتے روکتے، روایات میں آتا ہے آپ کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹی، آپ نے دیکھا خیبر کے قلعے کا دروازہ سامنے ہے، اور آپ نے ایک ہاتھ مارا اور اکھاڑا تو خیبر کا دروازہ ہاتھ میں آ گیا، اسے ڈھال بنا لی آپ نے۔ برادران عزیز، اس خیبر پہ انہیں ناز تھا، مولا علی خیبر شکن اس خیبر کے دروازے کو ہی اکھاڑ دیا، مرحب کٹ کر گر گیا، خیبر کا دروازہ اکھڑ گیا، اب بچا کیا کہ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کوئی معاملہ نہیں، اب کوئی مقابلہ نہیں، لوگ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور اللہ نے مولا علی کے ہاتھ میں فتح دی۔ برادران عزیز، روایات میں آتا ہے کہ جب مولا علی نے جنگ کے بعد دروازے خیبر کو چھوڑا تو 40 آدمی اس کو پلٹا نہیں پائے، 40 آدمی اس دروازے کو پلٹانے سے قاصر رہے، اس دروازے کو مولا علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے اسد اللہ، آپ اللہ کے شیر ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس فضیلت کو حضرت ابن عباس پہلی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے کہ حضور پاک نے جھنڈا کس کو دیا تھا، حضور پاک نے دعا کس کو دی تھی، خیبر کے ہاتھ کے فتح، خیبر کس کے ہاتھ پہ فتح ہوا تھا، اللہ کی نصرت کس کو حاصل ہے۔ لوگ اس ذات کے بارے میں خلاف کہہ رہے ہیں، اس ذات کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی ایسی فتح دی ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا، جس کو کوئی سوچ نہ پاتا تھا، اس خیبر کا فتح کرنے والے مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہے۔ برادران عزیز، دوسری فضیلت حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ نازل ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سورہ توبہ جب نازل ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ توبہ کو، ان آیات کو دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج پر بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حج پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی حج پر تشریف لے گئی، اور وہاں پر حضور پاک نے کہا کہ ابوبکر یہ آیات وہاں مینا، مزدلفہ اور عرفات میں لوگوں کو سنا دینا، اس میں اللہ کے احکام ہیں۔ برادران عزیز، حضرت ابوبکر صدیق قافلہ لے کر آگے بڑھے، کچھ ہی دور گزرے تھے،
کہ حضور پاک نے مولا علی مشکل کشا کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ علی، اور وہ جو ابو بکر کے پاس میں نے آیات دیے ہیں وہ تم لے لو اور آپ سنا دینا، وہ سنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور میری اونٹنی لے کے جاؤ۔ حضور پاک نے اپنی اونٹنی عطا فرمائی مولا علی مشکل کشا کو، اور آپ اس اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر ملے۔ کیا معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ہے کہ حضور پاک کی اونٹنی کی آواز سن کر پہچان لیا کہ حضور پاک کی اونٹنی آ رہی ہے۔ فرمایا دیکھو میرے آقا کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، کیا خود حضور پاک تشریف لا رہے ہیں یا اس اونٹنی پر کوئی اور ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ مولا علی آ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے سنایا کہ مولا علی آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا استقبال کیا اور پوچھا کہ امیر بنا کر بھیجے گئے ہو یا رسول بنا کر بھیجے گئے ہو؟ پیغمبر یعنی پیغام کے لیے آئے ہو یا پھر امارت امیر بنا کر بھیجے گئے ہو؟ مولا علی نے کہا کہ نہیں، مجھے حضور پاک نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ وہ آیات توبہ جو ہے وہ مجھے پڑھانے کا حکم ملا ہے، مجھے سنانے کا حکم ملا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ آیات مولا علی مشکل کشا کے دیے، اور مولا علی مشکل کشا نے پھر وہ آیات مینا میں بھی سنائے، مزدلفہ میں بھی سنائے، عرفات میں بھی سنائے، اور سارے حاجیوں کو وہ آیات سنا دی۔ جب حج مکمل ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس بارے میں استفسار کیا کہ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے کہ جب آپ نے پہلے مجھے بھیجا تھا تو پھر علی کو بھیجا، اس کے پیچھے کوئی وحی، کوئی حکم ہے یا پھر مجھ سے کوئی ناراضگی یا مجھ سے کوئی غلطی؟ حضور پاک نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ابوبکر، ناراضگی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اور کہا لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ، کہ وہ سورہ آیات توبہ یا تو میں سناؤں یا پھر ایسی شخص ایسی ذات سنائے جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں، جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں، ایسی ذات کو سورہ توبہ کی آیات سنائے۔ اسی لیے میں نے علی کو بھیجا کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ برادران عزیز، یہ فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری فضیلت مولا علی مشکل کشا کی یہ ہے کہ مولا علی حضور پاک سے ہے اور حضور پاک فرماتے ہیں میں علی سے ہوں۔ برادران عزیز، تیسری فضیلت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خولا لبنی عمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو چچیرے بھائی تھے، جو رشتہ دار تھے، اپنے جو خاندان کے لوگ تھے، حضور پاک نے ان کو جمع کیا اور اپنے خاندان والوں سے حضور پاک نے فرمایا ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ، تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے، میرا ساتھی بن جائے، میرا مددگار بن جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ کون ہے جو مجھ سے جڑ جائے؟ حضور پاک نے اپنے اہل خاندان کے سامنے یہ بات رکھی۔ کیوں؟ اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ نے فرمایا تھا انذر عشیرتک الاقربین۔ اے حبیب، سب سے پہلے جب آپ تبلیغ کریں، سب سے پہلے جب آپ لوگوں کو بلائیں دین اسلام کی طرف، سب سے پہلے اپنے خاندان کو دعوت دیجیے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجیے، اپنے قبیلے کو دعوت دیجیے۔ تو حضور پاک نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا دنیا و آخرت میں؟ اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ حضور پاک نے ان سے پوچھا اے میرے خاندان والوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ تمہاری فکر میرے بارے میں کیا ہے؟ رائے کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا انت صادق انت امین، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سے زیادہ سچا ہم نے پایا نہیں، آپ سے بہتر امانت داری ہم نے کسی کی دیکھی نہیں، یقیناً آپ کی ہر بات سچی ہے،
ہر بات میں آپ کے امانت داری ہے۔ حضور پاک نے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ یہ جو پہاڑ ہے مکے کا، اس کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے تو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہیں اس خطرے سے میں آگاہ کرتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کی ہر بات سچی ہوتی ہے، اگر ہم آپ خطرے سے ڈرا رہے ہیں تو ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں گے، مقابلے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ جب حضور پاک نے یہ بات سنی تو ان سے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، بڑی مشکل سے ڈراتا ہوں، بڑے لشکر سے ڈراتا ہوں، بڑے حالات سے ڈراتا ہوں۔ وہ حالات آخرت کے حالات ہوں گے، وہ عذاب دوزخ کا عذاب ہوگا، وہ انجام حشر کا انجام ہوگا جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اگر تم مجھے سچا جانتے ہو، اگر تم مجھے امانت دار جانتے ہو تو پھر دنیا و آخرت میں میرے ساتھ ہو جاؤ، دنیا و آخرت میں تم میرے ساتھ ہو جاؤ۔ جب یہ بات دین پر آئی، جب یہ بات اللہ کی وحدانیت پر آئی، جب یہ بات اللہ کی بارگاہ میں وحدہ لا شریک کی طرف آنے کی آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور پاک نے پھر فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، دنیا میں بھی میرا ساتھ دے، آخرت میں بھی میرا ساتھ دے؟ ایک مرتبہ، دو مرتبہ جب حضور پاک نے فرمایا تو مولا علی مشکل کشا 8 برس 7 برس ایک روایت کے مطابق، 8 برس ایک روایت کے مطابق اور 10 برس ایک روایت کے مطابق آپ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور پاک نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا ایکم، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ کوئی نہ اٹھا۔ مولا علی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب تیسری بار مولا علی مشکل کشا نے اس بات کو پھر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو حضور پاک نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے دنیا میں بھی ساتھی ہو، آخرت میں بھی ساتھی ہو، تم میرے مددگار دنیا میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو، تم تو میرے ساتھ ہو ہی۔ برادران عزیز، تو یہ فضیلت حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی نہ تھے حضور کے ساتھ تو حضور پاک کے ساتھ کھڑے ہونے والی ذات مولا علی کی ذات تھی۔ جب خود نے ہاتھ چھوڑ دیا، کسی نے ساتھ نہ دیا، مولا علی مشکل کشا کی ذات تھی جنہوں نے اعلان کیا۔ وہ کم سنی تھی، وہ 7 برس کی عمر تھی، وہ 8 برس کی عمر تھی، وہاں پر کھڑے ہو کر مولا علی مشکل کشا نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے آگے میں رہوں گا، آپ کے پیچھے میں رہوں گا، آپ کے دائیں میں رہوں گا، آپ کے بائیں میں رہوں گا، کوئی ساتھ دے نہ دے، یہ علی آپ کے ساتھ ہے، جب تک سانسوں میں سانس ہے یہ علی آپ کے ساتھ ہے۔ اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں مولا علی مشکل کشا نے وہ اپنا وعدہ نبھایا ہے، نہ صرف آپ نے نبھایا بلکہ آپ کے شہزادوں نے نبھایا، امام حسن نے نبھایا ہے، امام حسین نے نبھایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کے ہر فرد نے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ تو حضور پاک سے مولا علی کا وعدہ تھا۔ برادران عزیز، تو اس فضیلت کو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی ذات اور ان کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس ذات گرامی کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد چوتھی فضیلت آپ نے فرمائی کان اول من اسلم من الناس، کہ سب سے پہلے کسی نے لوگوں میں اسلام قبول کیا تو مولا علی مشکل کشا نے قبول کیا۔ سب سے پہلے کسی نے نماز پڑھی، مولا علی مشکل کشا نے نماز پڑھی، کہ نہ نماز کا حکم آیا تھا تب بھی حضور پاک کے پیچھے کھڑے ہو کر مولا علی نماز پڑھا کرتے تھے۔ برادران عزیز، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ جب کسی نے اسلام قبول نہ کیا تھا، حضور پاک کے پیغام کو قبول نہ کیا تھا، سب سے پہلے قبول کرنے والی ذات مولا علی کی ہے۔ لوگ پوچھتے ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، بھئی اتنی قربت کیوں ہوئی، یہ فضیلت کیسے ملی؟ برادران عزیز، اگر جانے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ مولا علی مشکل کشا کی جب ولادت باسعادت ہوئی اور آپ بالکل شیر خوار تھے، کم سنی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت حمزہ بھی ہوتے ہیں، حضور پاک کے چاچا حضرت حمزہ۔
رضی اللہ عنہ آپ بھی ساتھ جاتے ہیں اور جا کر حضرت ابو طالب سے بات کرتے ہیں کہ چاچا آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری آپ نے بڑی خدمت کی ہے، میرا بڑا ساتھ دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کروں۔ وہ خدمت کیسے کہ آپ کثیر العیال ہے اور میں آپ کے کسی شہزادے کی کفالت اور ضمانت لینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو طالب اور عقیل یہ بڑے ہیں، یہ دونوں کو چھوڑ دو، یہ میرے ساتھ میرے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اب ہے جعفر اور علی، آپ ایک جعفر کو لے لیجئے اور ایک علی کو لے لیجئے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ میں جعفر کو لیتا ہوں اور حضور پاک نے کہا کہ میں علی کو لیتا ہوں۔ برادران عزیز، تو یہ ابتدا، یہ تعلق کہاں سے شروع ہوا؟ یہ فضیلتوں کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ شروعات تو بہت دور سے ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہر شخص ایک ایک شجرے سے آیا ہے، ایک ایک نور سے آیا ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہے، ایک ہی شجرے سے ہے، ایک ہی طرف سے ہے، اور ہم کبھی جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ میرا نور میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کی طرف گیا اور علی کا نور چچا جان حضرت ابو طالب کی طرف گیا۔ برادران عزیز، تو یہ قربت وہاں سے ہے۔ اور پھر جب مولا علی مشکل کشا شیر خوار تھے، حضور پاک نے انہیں اپنی تربیت میں لے لیا، حضور پاک نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اب تربیت مولا علی کی حضور پاک فرما رہے ہیں، ایک ایک قدم جو مولا علی چل رہے ہیں حضور پاک دست کرم کو پکڑ کر چل رہے ہیں۔ اب سو رہے ہیں تو حضور پاک کے سینے اقدس پہ سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو حضور پاک کے ہاتھوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ کیسا کرم تھا کہ حضور پاک نے ادھر اعلان فرمایا اور مولا علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی نے اسلام قبول کیا تو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ۔ اس کے بعد فضیلت آپ نے فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثوبہ ووضعہ علی علی وفاطمہ وحسن وحسین فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ یہ قصہ کا جو معاملہ ہے، آیت قصہ جسے کہتے ہیں، آیت تطہیر جسے کہتے ہیں، ہم اس واقعے کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ اے حبیب، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کی اہل بیت اطہار کو پاک و صاف کر دے، مزکہ اور مصفہ کر دے، ان سے ہر ایک پلیدگی، ہر ایک نجاست، ہر ایک خرابی کو دور کر دے۔ اللہ نے اعلان کیا۔ حضور پاک حضرت ام سلمہ بی بی ام سلمہ کی مکان میں تشریف فرما تھے، آپ نے سیدہ کائنات کو بلوایا، مولا علی مشکل کشا کو بلوایا، امام حسن امام حسین کو بلوایا، اور حدیث پاک کے الفاظ سے وجل لہم بکسائن، انہیں اپنی کملی مبارک میں یوں ڈھانک لیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک و صاف کر دیجئے، ان کو مزکہ اور مصفہ کر دیجئے، ان سے ہر ایک پلیدگی، ہر ایک خرابی کو دور کر دیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک دعا فرما رہے ہیں، اور اس منظر کو بی بی ام سلمہ بھی دیکھ رہی ہیں۔ امدان بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رحمتوں کے نزول کو دیکھ رہی ہے، ان برکتوں کی دعاؤں کو دیکھ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کملی میں داخل ہوتے ہوئے وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ، مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ تو حضور پاک نے اپنے دست کرم سے آپ کو اشارہ کیا اور کہا انتی علی مکانکی انتی علی خیر، کہ ام سلمہ آپ تو اپنے مقام پر ہے، لوگ آپ کے مقام کو جانتے ہیں، لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ لوگوں کا سویہ مولا علی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے امام حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کے پاس ان کا مقام کیا ہے، اللہ ان کی پاکی کا اعلان فرما رہا ہے
اللہ ان کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے، اللہ ان کی سخاوت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ ان کی سیادت کا ذکر کر رہا ہے، اللہ ان کی محبت کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کے ساتھ جو جڑے گا وہی کامیاب ہو جائے گا، جو ان سے کٹے گا وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کس کی پاکی کا اعلان فرما رہا ہے، اور اسی فضیلت کو حضرت ابن عباس بھی اپنے اس حدیث پاک میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو مولا علی کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آیت تطہیر میں کس کی فضیلت حضور پاک نے بیان کی، کن کی پاکی کا حضور پاک نے ذکر فرمایا؟ برادران عزیز، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ جن کے ہر ایک پلیدگی کو اللہ نے دور کر دیا، ہر ایک خرابی کو اللہ نے دور کر دیا۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو ان سے دور ہیں اور قریب ہو نہیں پاتے۔ خیال ہوتا تھا کہ اتنی فضیلتیں، اتنے روایات، اتنے آیات، سب کی کثرت ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس بھی فرما رہے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، امام نسائی نے تو خوب لکھا ہے، امام حاکم نے بھی خوب لکھا ہے۔ احادیث کریمہ کا بڑا ذخیرہ ان کی فضیلتوں کا اعلان فرماتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ ان سے دور کیوں ہیں؟ ان کے پاس کیوں نہیں آتے؟ ان سے کیوں نہیں جڑ جاتے؟ ان کی محبتیں اپنے قلوب میں کیوں محسوس نہیں کرتے؟ جب غور کیا تو معلوم ہوا اللہ فرماتا ہے کہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جو پاک ہوں گے ان سے جڑ جائیں گے، جو ناپاک ہوں گے ان سے دور ہو جائیں گے۔ اب غور کرنا ہے کون جڑا ہوا ہے، کون دور ہے۔ جو پاک ہے وہ جڑا ہوا ہے، جو ناپاک ہے وہ دور ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے ہمارے سامنے۔ برادران عزیز تو غور کر لیجئے، اس لیے صحابہ اکرام کا بھی کیا پیارا انداز تھا۔ صحابہ اکرام اپنی محفلوں میں لوگوں کو جاننا چاہتے، پہچاننا چاہتے، ان کے عقیدوں کو ٹٹولنا چاہتے، ان کے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے تو کیا کرتے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحن معاشر الصحابہ، کہ ہم صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا اگر کوئی نیا شخص ہماری محفلوں میں آ جاتا کہ جس کے عقیدے اور ایمان کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہوتا، مومن ہے یا منافق ہے اس کا فیصلہ ہم نہیں کر پاتے، تو ہم صحابہ اکرام اپنی محفلوں میں ذکر علی کو چھیڑ دیتے۔ صحابہ فرما رہے ہیں ہم اپنی محفلوں میں علی کا ذکر کرتے، ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے، ان کی شجاعت کا ذکر ہوتا، ان کے علم کا ذکر ہوتا، ان کے زہد کا ذکر ہوتا، ان کی عبادت کا ذکر ہوتا، حضور پاک کی محبت کا ذکر ہوتا، اور ہم صحابہ علی کا ذکر کرتے، لوگوں کے چہروں کو دیکھتے، اور صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے کھل جاتا سمجھ جاتے کہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر سکڑ جاتا صحابہ اکرام فرما رہے ہیں جان جاتے کہ منافق ہے۔ کیونکہ علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھلتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، تبھی تو ذکر علی سے خوش ہوتا ہے، اور جس کے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے کہ سکڑ رہا ہے، علی کے ذکر سے چرا رہا ہے، دور بھاگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی اور بھی تو ہے نا، ان کا ذکر کیوں، کوئی اور بھی ذکر کر دو، کچھ اور بات کر لو، علی علی کیوں کرتے ہو، علی علی کی یاد کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ اکرام کہتے کہ جس کو ذکر علی سے تکلیف ہوتی ہم سمجھ جاتے کہ منافق ہے، اور یہ فیصلہ خدا کا ہے کہ جو پاک ہے وہ علی کا ہے، جو ناپاک ہے وہ علی سے دور ہے۔ برادران عزیز، اسی کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے کہ آیت تطہیر کی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ مولا علی مشکل کشا کو حاصل ہے۔ برادران عزیز، 5 فضیلتیں میں نے بیان کی ہے اور 5 باقی ہے، دوسری روایت 3 فضیلتوں کی باقی ہے، تو وقت کیونکہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ برادران عزیز، حکم پر اپنی بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ 6ٹھی فضیلت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے وَكَانَ شَرًّا عَلَى نَفْسِهِ، ایک بڑا سخت دن تھا۔ حضور پاک
کہ ذات مبارک پر ایک مشکل بھرا دن آ گیا. وہ دن کون سا ہے؟ وہ ہجرت کا دن ہے. شب کون سی ہے؟ وہ شب ہجرت ہے. اس شب ہجرت کا ذکر حضرت ابن عباس اس طور پر فرما رہے ہیں کہ بڑا مشکل رات، بڑا مشکل دن اور بڑی مشکل رات آ گئی تھی، مشکل وقت تھا. اس پر حضور پاک نے حکم دیا کس کو؟ مولا علی مشکل کشا کو، اور کہا کہ میرے لباس کو پہن لو، میرے بستر پر سو جاؤ. ادھر حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا، ابوبکر سفر کی تیاری کر. حضرت ابوبکر صدیق سواریوں کو تیار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، سواریوں کو تیار کیا، اور ادھر حضور کے کاشان اقدس میں حاضر ہوئے. رات کا سفر، رات کا ایسا وقت ہے کہ سارے وہ لوگ جو دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے مشورے کر آ کر حضور پاک کے کاشان اقدس کا گھیراؤ کر لیا، حضور پاک کے گھر کو گھیر لیا. ہاتھوں میں پتھر بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، گھر کو گھیر لیے ہیں. نیتیں بھی اچھی نہیں، ارادے بھی صحیح نہیں. اب ان حالات میں مولا علی مشکل کشا کو حضور پاک نے اپنے بستر انور پر لٹا دیا، اپنے لباس سے زیبتن فرما دیا اور کہا کہ تم یہاں میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اب وقت گزرا. حضرت ابن عباس فرماتے ثم نام مکانہ، مولا علی مشکل کشا حضور پاک کے مکان پر، آپ کے بستر پر آرام کر لیے. وقال فکان المشرکون یرمون، اور مشرکین پتھر مار رہے تھے، گھر پر پتھراؤ کر رہے تھے، معاملہ شروع ہو چکا تھا، اور مولا علی حضور پاک کے بستر پر آرام کر رہے تھے. تبھی حضرت صدیق اکبر آئے، فجاء ابو بکر وعلی نائم، اور مولا علی مشکل کشا سو رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے میں نے سواریاں تیار کر لی. کیا فرمائے حضرت ابو بکر صدیق؟ حضرت ابن عباس لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور کہا یا رسول اللہ چلیے سواریاں تیار ہو گئی ہیں. جیسے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز مولا علی نے سنی تو مولا علی نے چادر ہٹائی اور کہا ابو بکر حضور پاک کا تشریف لے گئے. حضور پاک اس کنویں کے پاس، بئر میمون کے پاس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ فوراً وہاں چلے جائیے. برادران عزیز، یہاں سے باملا ہم نے اس واقعے ہجرت کو سنا ہے، لیکن ذرا یہاں پر رک کر اس بات کو غور کرنا ہے کہ دیکھنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، بستر رسول پر آرام فرما مولا علی ہے، اور مولا علی کے سونے کو حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے، لیکن لیٹے ہوئے علی کو نبی سمجھ رہے ہیں صدیق اکبر. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آقا کے اداؤں میں اپنے آپ کو فنا کر دیں، کہ چلنا بھی ان کی طرح ہو، بیٹھنا بھی ان کی طرح ہو، اٹھنا بھی ان کی طرح ہو. یہاں تک کر بستر پر لیٹے ہیں تو صدیق اکبر جیسی ذات بھی سمجھ نہ پائی علی ہے یا رسول پاک ہے. اپنے آپ کو اپنے آقا کے جلووں میں یوں گم کر دینا، ایسے فنا کر دینا کہ ابو بکر صدیق بھی دیکھتے ہیں مولا علی کو تو سمجھتے ہیں کہ حضور پاک لیٹے ہوئے ہیں. برادران عزیز، یہ محبت اور یہ فنائیت کا انداز مولا علی کا تھا، اور اس فضیلت کو حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کی شب حضور کے بستر پہ علی تھے، اور ادھر لوگ پریشان تھے. جب صبح ہوئی، صبح کا دن نکلا، حضور پاک تو تشریف لے گئے، بستر سے اٹھے تو مولا علی اٹھے. سارے اہل مکہ پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ رات بھر ہم پہرا دے رہے ہیں اور باہر علی نکل رہے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تھیلیاں ہیں. یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہاری امانت ہے، یہ تمہاری امانت ہے. یہ حضور پاک کی امانت داری تو دیکھیے، وہ صداقت و امانت کا پیکر سرور کائنات اپنے مخالفین و دشمن کی امانتوں کو بھی یوں ادا کر کر جاتے ہیں. حکم فرماتے ہیں علی یہ امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ان کو ادا کر کر آ کر مجھ سے مدینے میں ملاقات کرنا. حضور پاک نے فرما دیا. جب حضور پاک سے جا کر مولا علی مشکل کشا مدینے میں ملاقات کی ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا علی ایک سوال ہمارے دل میں ہے، تم حضور پاک کے بستر پہ تھے،
तलवारों के साए में थे, नेज़े तुम्हारे हुए तुम्हें घेरे हुए थे, क्या तुम्हें खौफ ना हुआ? क्या तुम्हें डर ना हुआ कोई तुम पर हमला कर दे? तुम्हारी जान का खौफ तुमको लाहक ना हुआ? मौला अली ने कहा, खुदा की कसम, उससे बेहतर नींद मुझे कभी नहीं आई जो बिस्तर रसूल पर आई। जो बिस्तर रसूल पर सोया हूँ वैसी नींद आज तक मुझे कभी ना आई। हर रात सोता था तो ये ख्याल होता था सुबह उठूंगा या ना उठूंगा। अगर अल्लाह का हुक्म नींद ही में आ जाए तो फिर क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन इस रात मुझे यकीन था कि अली की आंख भी खुलेगी, अली सुबह भी देखेगा, उसके बाद हुजूर पाक के हुक्म के मुताबिक अमानतों को अदा भी करेगा और मदीने में जाके आका से मुलाकात भी होगी। बिरादरान अजीज, ईमान इसको कहते हैं कि हुजूर पाक ने फरमा दिया तो मौला अली ने करके बता दिया कि ईमान ऐसा होता है कि जब हुजूर ने कह दिया अली तुम्हें आकर मुझसे मिलना है तो फिर अब सो जाओ, क्योंकि मेरे आका ने कह दिया कि सुबह भी होगी, अमानतें अदा भी होंगी और हुजूर पाक से मुलाकात भी होगी। इस फजीलत को हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं। और सातवीं फजीलत जंग तबूक का वो रिवायत है। जंग तबूक बहुत बड़ा मारका गुजरा है, लेकिन इस मारके में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा को मदीने में पीछे छोड़ दिया। हुक्म दिया कि अली, मैं तुम्हें मदीने का जामिन और अपना खलीफा बनाता हूँ, मैं जंग को जा रहा हूँ और तुम्हें मदीने की हिफाजत करनी है। जैसे ही मौला अली मुश्किल कुशा ने इस बात को सुना तो आप ज़ारो खता रोने लगे, आंखों से आंसू रवा हो गए, हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे कोई खता हुई है क्या? मैं बदर में आपके साथ था, उहद में आपके साथ, खैबर में आपके साथ, खंदक में आपके साथ, हुनैन में आपके साथ, फतेह मक्का में आपके साथ, सुलह हुदैबिया में आपके साथ। मैंने आंखें खोली है तो आपके साथ हूँ, आपके साथ हर कदम चला हूँ। ये ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हैं? मैंने कसम खाई है कि मैं आपके साथ रहूंगा, आगे भी मैं रहूंगा, पीछे भी मैं रहूंगा, दाएं भी मैं रहूंगा, बाएं भी मैं रहूंगा, मैं आपको छोड़कर पीछे नहीं रह सकता। हुजूर पाक ने कहा कि अली, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि जैसे मूसा के पास हारून थे, मेरे पास तुम हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मकाम था, मेरे पास वही मकाम तुम्हारा है। लेकिन बात यह है कि मेरे बाद कोई नबुव्वत नहीं है, मैं खातिमुल अंबिया हूं, लेकिन तुम्हारा मकाम मेरे पास वैसे ही है जैसे मूसा के पास हारून का मकाम था। और मैं तुम्हें मदीने की जिम्मेदारी दे रहा हूं कि तुम यहां रहोगे तो मैं मुतमईन रहूंगा कि मेरा शहर मेरे सही हाथों में है, अली के हाथों में है, मेरा शहर महफूज है। हुजूर पाक ने ये फजीलत बयान फरमाई। सही बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है, और हजरत इब्ने अब्बास भी इसी फजीलत को बयान फरमाते हैं। उसके बाद आठवीं फजीलत हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर पाक ने फरमाया, क़ाला अंता वली कुल्लु मुमिनिन बादी। ए अली, तुम मेरे बाद हर मुमिन के वली हो, हर मुमिन के वली मेरे बाद तुम हो। जैसे मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज किया था कि हुजूर पाक ने फरमाया कि हिदायत का सामान अली है, उसी तरह हुजूर पाक ने फरमाया विलायत का मंबा भी अली है। अब मेरे बाद क्योंकि सिलसिले नबूवत तो खत्म हो जाएगा, सिलसिले नबूवत खत्म हो जाएगा, अब फिर इरशाद का सिलसिला कैसे चलेगा? वो रहनुमाई, वो फैज लोगों के लिए हिदायत का सामान कैसे चलेगा? तो वो विलायत के जरिए चलेगा। और बाबे विलायत मेरे बाद अली है, हर मुमिन का वली अली है। अब विलायत अली से चलेगी। अब जिस किसी को विलायत मिलेगी वो मौला अली मुश्किल कुशा के सदक़े में मिलेगी। मौला अली से जुड़ने वाला उसी विलायत मिलती है, और जो अली से दूर होता है वो कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हुजूर पाक ने फरमा दिया। और इसको हजरत साहिब तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह
اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ ولایت علی کا جو معاملہ ہے صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ امت محمدی کو ولایت ملتی ہے تو علی کے در سے ملتی ہے، بلکہ جان لو کہ حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے ولی ہوئے ہیں اور جتنے ولی ہوں گے سب کے سب ولایت علی کے صدقے میں ہوں گے، کہ ولایت ملتی ہے تو علی کے در سے ملتی ہے، کوئی اور ولی بنانے والا نہیں۔ حضور پاک نے اس لیے فرما دیا علی انت ولی کل مؤمن بعدی، کہ میرے بعد اب ولایت ملے گی تو تمہارے ذریعے سے ملے گی، میں نے منبع ولایت تمہیں بنا دیا ہے، مرکز ولایت تمہیں بنا دیا ہے، اب ولایت کی تقسیم تمہارے ہی در سے ہوگی۔ برادران عزیز، اس کے بعد 9ویں فضیلت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صد ابواب المسجد الا باب علی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد نبوی شریف میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ پہلے صحابہ کرام کے جتنے حجرے تھے ان کے دروازے مسجد نبوی شریف میں کھلتے تھے، حضور پاک نے حکم دیا کہ سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، یہ مسجد ہے اب اس میں کوئی دروازہ نہیں کھلے گا الا باب علی، سوائے علی کے دروازے کے، کہ میرا دروازہ کھلا ہوگا اور علی کا دروازہ کھلا ہوگا، باقی سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ حضور پاک نے مولا علی کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس فضیلت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس روایت میں بیان فرماتے ہیں۔ اور 10ویں روایت اور مشہور روایت آپ فرماتے ہیں فضیلت کیا فرماتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کیا انہوں نے یہ فضیلت کو نہیں سنا کہ حضور پاک غدیر خود میں فرمائے، حضور پاک نے فرمایا کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے، میں جس کا سردار ہوں علی اس کے سردار ہے۔ کیا مومنین اس بات کو سمجھتے نہیں کہ میں ان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت والا ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، یقیناً ہمارے پاس سب سے زیادہ کسی کی اہمیت ہے، کسی کی اولویت ہے تو آپ کی ذات ہے۔ جب صحابہ کرام نے اقرار کیا تو حضور پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اب اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ یہ باب ولایت کی طرف اشارہ ہے، جہاں پر حضور پاک نے اعلان فرمایا کہ میں منبع ولایت ہوں اور یہ باب ولایت ہے، ولایت علی سے چلے گی۔ یہ 10 فضیلتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مولا علی مشکل کشا کی بیان فرمائی ہے۔ اس روایت کو آپ بیان فرما کر سناتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کیا اتنی فضیلتوں کو سننے کے بعد بھی کوئی مولا علی مشکل کشا کی مخالفت کر سکتا ہے، ان کے خلاف بات کر سکتا ہے، اور میں کیسے برداشت کروں کہ میرے سامنے یہ فضیلتیں موجود ہیں۔ دوسری روایت جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، یہ ایک نادر روایت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں خواہش جاگی کہ اس کو سناؤں۔ ایک عجیب روایت ہے، اگر ہم سنیں گے تو یعنی ابتدا تو یہ خیال ہوگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جب سمجھیں گے تو بات بڑی واضح ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور پاک سے روایت کیا، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی اوتیت ثلاثا لم یؤتیہن احد ولا انا، حضور پاک فرماتے علی تم کو 3 ایسی فضیلتیں اللہ نے دی ہے، ایسی فضیلتیں تم کو دی گئی ہے کہ کسی اور کو فضیلت حاصل ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے بھی حاصل نہیں۔ حضور پاک فرماتے یہاں تک کہ وہ فضیلتیں میرے پاس بھی نہیں ہے تو تم کو حاصل ہے۔ برادران عزیز، جب یہ بات ہم سنتے ہیں تو عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے کہ حضور پاک فرماتے 3 ایسی خاصیتیں مولا علی کے پاس ہے، حضور پاک فرماتے میرے پاس بھی نہیں۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے اوتیتا سحرم مثلی ولم اوتیت انا مثلک، اے علی تم کو
میری طرح ایک سسر ملا ہے، میری طرح تم کو ایک سسر ملا ہے کہ تم میرے داماد ہو، لیکن جب میں دیکھتا ہوں میں کس کا داماد ہوں تو وہ فضیلت نظر نہیں آتی کہ سرور کائنات کے داماد ہونا، یہ فضیلت تم کو حاصل ہوئی ہے، امام الانبیاء کا داماد ہونا یہ فضیلت تم کو حاصل ہوئی ہے، مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ میرے جب سسر کو دیکھتا ہوں تو وہ امام الانبیاء نہیں، لیکن تمہارے سسر کو دیکھتا ہوں تو امام الانبیاء ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی ولم اوتیت مثلہا، تم کو جو زوجہ ملی ہے وہ میری بیٹی ہے، سیدہ ہے، صدیقہ ہے، فاطمہ ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو میری زوجہ ویسی نہیں ہے، جو تم کو زوجہ ملی ہے ویسی زوجہ کسی کو نہیں ملی، اور جو نکاح تمہارا ہوا ہے ویسا نکاح کسی کا نہیں ہوا کہ رب نے پہلے تمہارا نکاح جنت میں کیا، بعد میں میں نے دنیا میں کیا۔ ایسی بیوی اور ایسا نکاح جو تم کو ملا ہے کسی اور کو نہیں ملا، حضور پاک فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا اوتیت الحسن والحسین، تم کو اللہ نے حسن و حسین دیے، من صلبک، تمہارے صلب سے پیدا ہوئے، ولم اوتی من صلبی، اور میرے صلب سے پیدا نہیں ہوئے، وہ دونوں تم سے پیدا ہوئے کہ جن سے میری نسل چلنے والی ہے وہ تمہارے صلب سے پیدا ہوئے، جن سے میرا خاندان چلے گا، جن سے میرا نام چلے گا، جن سے میرا نسب چلے گا، جن سے میرا حسب چلے گا، جو میرے لیے آگے چل کر میرے شہزادے ہوں گے وہ تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں، میرے صلب سے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ فضیلت، یہ خاصیت کے لیے تم کو حاصل ہے، حضور پاک فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرماتے ایک ایسا جملہ جو ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے، فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ، جان لو تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، ہم جدا نہیں ہیں، ہم الگ نہیں ہیں، تمہاری ساری فضیلتیں مجھ سے ہیں اور میری ساری جو کچھ اچھائیاں فضیلتیں ہیں میں تم کو دے رہا ہوں، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ برادران عزیز، حضور پاک کا انداز بھی کتنا پیارا ہے، کس انداز میں حضور پاک نے مولا علی مشکل کشا کی محبتوں کو، فضیلتوں کو ظاہر کیا۔ حضور پاک نے بارہا مولا علی کو فرمایا حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، اے علی تمہارا چاہنے والا میرا چاہنے والا ہے اور میرا چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا ہے، مبغضک مبغضی و مبغضی مبغض اللہ، اور اگر کوئی تم سے بغض رکھتا ہے وہ تم سے نہیں مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ برادران عزیز، ایسے انگنت روایات ہم کو ملتے ہیں جہاں پر حضور پاک نے بارہا ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم مولا علی مشکل کشا سے محبت کریں، اپنے تعلق کو مولا علی سے مضبوط کریں، کیونکہ آپ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی دلیل ہے، اور مومنین کے لیے آپ سردار ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے تعلق کو مولا علی سے مضبوط فرمائیں، اور جیسے حضرت قبلہ نے فرمایا ایک بات ایسی ہے کہ اگر اس کو ہم تھام لیں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کر، وہ محبت کی دلیل ہو، صرف محبت کام کی نہیں ہے، محبت کے ساتھ اسے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے، دلیل بھی دینی ہوتی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ محبت علی کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اوصاف، ہمارا انداز، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری صبح شام مولا علی مشکل کشا کی طرح ہو، آپ کے نقوش قدم پر چلنے والے بنے، آپ کے غلامی کا جو دم بھرتے ہیں اس کو دلیل کے ذریعے سے پیدا کرے کہ عبادت بھی ویسی ہو، ریاضت بھی ویسی ہو، سخاوت بھی ویسی ہو، شجاعت بھی ویسی ہو، علم بھی ویسا ہو کہ علی کا غلام جس میدان میں جائے اس میدان کو فتح کر دے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کر۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی
قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔